جو فضیلت شب قدر کو حاصل ہے وہ رمضان کے کسی دوسرے لمحے کو حاصل نہیں ہے۔ خود اندازہ لگائیے کہ اللہ کریم نے شب قدر کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کی اپنی فضیلت، رمضان شریف میں اس کا ہونا دوسری فضیلت، اور پھر قرآن مجید کا اس میں نازل ہونا تیسری فضیلت، اور پھر بطور خاص ہم پاکستانیوں کے لیے کہ اللہ پاک نے پاکستان بھی ہمیں شب قدر 27ویں رمضان کو عطا فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم 14 اگست سے ایسے نتھی اور ایسے چمٹ گئے کہ ہم 27 رمضان المبارک کو بھول گئے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم یوم پاکستان 27 رمضان المبارک کو منائیں۔ تو رب کریم نے امت مسلمہ کو اس رات قرآن عطا فرمایا، اور خاص کر پاکستانیوں کو اسی رات اللہ پاک نے قرآن کے ساتھ ساتھ پاکستان جیسی نعمت سے بھی نوازا۔ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ قرآن مجید کا اترنا دو قسم پر ہے، ایک قرآن مجید کا یکدم اترنا، سارے کے سارے قرآن کا یک بارگی اترنا، اور ایک ہے قرآن مجید کا درجہ بدرجہ وقفے سے اترنا۔ شب قدر، لیلۃ القدر، اللہ کریم جل شانہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزت میں پورا قرآن یک بارگی اتارا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 سال کے عرصے میں یہ پورا قرآن وقفے وقفے سے ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ تو فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت بندہ عقل کی بنیاد پہ معلوم نہیں کر سکتا۔ بندہ سوچنے بیٹھ جائے کہ مجھے لیلۃ القدر کی عظمت معلوم ہو جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تب رب نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی آپ لیلۃ القدر کی عظمت کو نہیں جان سکتے۔ یہ تو رب کی مہربانی ہے کہ اس نے لیلۃ القدر عطا بھی فرمایا، ساتھ ساتھ اس کی عظمت سے بھی واقف فرمایا۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال سے زیادہ عرصہ بنتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، کرم نوازی، مہربانی اور فضل و احسان کا اندازہ لگائیے کہ وہ ایک رات دے رہا ہے۔ بندہ ایک رات میں عبادت کرے تو ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، تان بخشت خدائے بخشندہ، یہ نیک بختی زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی جب تک بخشنے والا، دینے والا خدا جل شانہ یہ سعادت نہ دے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ علماء کرام نے اس کی وجوہات بیان کی۔ فرمایا قدر کا معنی ہے قدر و عزت اور منزلت، چونکہ اس رات قدر والے رب نے قدر والے رسول پہ قدر والا قرآن قدر والی امت کے لیے نازل فرمایا، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، قدر والی رات۔ دوسرا معنی یہ بھی بیان فرمایا کہ قدر سے مراد تنگی ہے۔ اس رات آسمان سے زمین پہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین باوجود وسعت اور کشادگی کے فرشتوں پر تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور قدر کا معنی تنگ، یہ قرآن مجید میں بیان ہوا۔ ارشاد فرمایا ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس پر اس کی روزی تنگ کر دی جائے۔ تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہتے اس لیے ہیں کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، زمین ان پہ تنگ پڑتی ہے، تو رات کو تنگی والی رات کا نام دیا گیا۔ ایک تیسرا معنی بھی قدر کا بیان کیا کہ قدر سے تقدیر اور فیصلہ مراد ہے۔ اس رات اللہ کریم فیصلے فرماتا ہے، اور اس رات امت کے حوالے سے اللہ پاک
تقدیری احکام جاری فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر اہم معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر بمانا تقدیری فیصلوں کی رات، لیلۃ القدر بمانا تنگی والی رات، اور لیلۃ القدر بمانا عزت و منزلت والی رات۔ علماء کرام نے لیلۃ القدر کی یہ وضاحت بیان کی۔ تو لیلۃ القدر جو ہے فرمایا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور کی امت پر اتنا بڑا انعام کیوں فرمایا؟ مفسرین کرام نے اس کے پس منظر میں لکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے ایک ایسے مجاہد کا ذکر ہوا جس نے 1000 مہینے تک راہ خدا میں جہاد کیا، اسلحہ پہن کر، مسلح ہو کر، راہ خدا میں جان ہتھیلی پر رکھ کر، ہمیشہ جان کی بازی لگاتے ہوئے میدان میں رہے، لڑتے رہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب اس مجاہد کا ذکر سنا تو ان کا شوق بیدار ہوا کہ کاش ہم بھی اتنی عبادت کرتے۔ تو اللہ پاک کو ان کا یہ شوق بڑا پسند آیا اور یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ فرمایا کہ میں تمہیں ایک رات دے رہا ہوں، اس ایک رات میں تم عبادت کرو گے تو تمہیں 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا یہ رات عام رات نہیں ہے، بلکہ اس رات میں فرشتے بھی آسمان سے اترتے ہیں اور روح بھی اترتی ہے۔ روح سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا یہاں روح سے ایک بہت بڑا فرشتہ مراد ہے، اتنا بڑا فرشتہ کہ زمین و آسمان اس کا لقمہ بن جائیں۔ روح سے وہ مراد ہے، یعنی وہ فرشتہ زمین پہ آتا ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ روح سے ایک خاص قسم کے فرشتے مراد ہیں، وہ شب قدر کو زمین پر آتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ روح سے رحمت مراد ہے، یعنی اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اکثر علماء نے، جمہور نے فرمایا کہ اس سے مراد جبریل امین ہے۔ گویا فرشتے عام بھی نازل ہوتے ہیں اور خاص فرشتہ جبریل امین بھی اس رات زمین پہ تشریف لاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے یہاں پر آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کے لیے یہ فرشتے زمین پر آتے ہیں، حکم الہی بجا لانے کے لیے یہ زمین پر آتے ہیں۔ اور فرشتوں کے یہ نزول کا سلسلہ محدود نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا ساری رات یہ فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں اور جبریل امین بھی تشریف لاتے رہتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے، یعنی اس پوری رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک رب کی طرف سے خیر، بخشش، مغفرت، مہربانی، عافیت اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ یہ اس رات کا عالم ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، کہ جس کسی نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ایمان کی حالت میں، وہ احتسابا اور طلب ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پاک اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ نیکیوں سے اللہ پاک گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رب نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں اور گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا حضور شب قدر مل جائے، لیلۃ القدر، تو کیا پڑھوں؟ فرمایا آپ یہ دعا پڑھیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ آپ یہ دعا پڑھیں یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما۔ شب قدر کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں، تاک راتوں میں تلاش کرو، اور تلاش کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ لوگوں کی طلب رہے، جستجو رہے، تلاش رہے، ذوق شوق رہے، اور لوگ عبادت کی طرف آمادہ رہیں اور لوگ اس چیز میں مگن رہیں۔ صرف شب قدر کو رمضان شریف کی آخری 10 راتوں میں مخفی نہیں رکھا، بلکہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو اللہ پاک نے مخفی رکھا، جیسے جمعے کے دن قبولیت کی ساعت کو مخفی رکھا گیا، موت کے وقت کو مخفی رکھا گیا،
قیامت کے ٹائم کو مخفی رکھا گیا۔ قیامت کب آئے گی؟ مقصود یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، لوگ پر امید رہیں، لوگ دین کی طرف، اسلام کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف مگن اور مائل رہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر بھی اللہ کریم نے شب قدر کو مخفی رکھا۔ لیکن جمہور علماء کا یہ خیال ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابی بن کعب بڑے اصرار سے فرماتے تھے کہ یہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، اور وہ فرماتے کہ اللہ پاک کو وطر یعنی طاق پسند ہے۔ ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ خود بھی طاق ہے، طاق کو پسند فرماتا ہے، اور طاق میں پھر اللہ پاک 7 کی عدد کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے آسمان بھی 7 بنائے، زمینیں بھی 7 بنائیں، اور ہفتے کے دن بھی 7 بنائے۔ تو جب اللہ پاک کو طاق میں 7 کا عدد پسند ہے تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے شب قدر کو 27ویں کے اندر مخفی رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ آسمان دنیا سے لوگوں کو آواز دی جاتی ہے، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا کہ وہ معافی مانگے، رب فرماتا ہے میں اسے معاف کروں۔ الا من مبتلا فاعافیہ، کیا ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ وہ عافیت مانگے اور میں اسے عافیت عطا کروں۔ الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ وہ معافی چاہے اور میں اسے معاف کروں۔ الا قضا و قضا، ہے کوئی ایسا یعنی مختلف مصیبتوں، تکلیفوں، بیماریوں، دردوں کا نام لے لے کے پکارا جاتا ہے کوئی اس سے چھٹکارا مانگنے والا، ہے کوئی انعام مانگنے والا۔ الغرض اس رات جو بندہ جھولی پھیلائے، ہاتھ اٹھائے، آنسو بہائے، گڑ گڑائے، توبہ کرے، معافی مانگے، رب کے دربار میں روئے، تو اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ لیکن جاتے جاتے ایک بات ضرور کروں، یہ تمام تر نعمتیں اس بندے کے لیے ہیں جو رمضان المبارک کی اس عظیم رات کی قدر کو جانے۔ اگر ایک آدمی شب قدر کی قدر کو نہیں جانتا، اسے شب قدر سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ اور کسی فارسی شاعر نے کہا تھا، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے، شرط یہ ہے کہ تو اس رات کی قدر کو جانے۔ لہٰذا عام رات کی قدر جاننے والا بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے، بخشش اپنی کروا سکتا ہے، اور شب قدر کی قدر نہ جاننے والا شب قدر میں بھی محروم رہ سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شب قدر کی برکتوں، رحمتوں، بخششوں، عنایتوں، نوازشوں سے مالا مال فرمائے، خصوصاً عالم اسلام پہ کرم فرمائے، اور خصوصاً پاکستان پہ کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔